سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اسلامی نیا سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ 1444ویں ہجری کے اندر انٹر ہو گئے اور ماہ محرم شریف 1444واں کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ماہ محرم شریف کے اس پہلے جمعے کے صدقے و طفیل میں آقا حسنین کریمین اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ تمام صحابہ اکرام کے صدقے و طفیل میں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو ایمان عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں میں گھرے ہیں اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے و طفیل میں ان کی تمام بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصائب کو، بیماریوں کو اللہ دور فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ محرم شریف کے اس جمعے کے صدقے و طفیل میں ہمارے خاندان، رشتہ دار، ماں باپ، آباء و اجداد، نلیحال، ددیحال، دوست، احباب جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرمائے، ان تمام کے قبر میں رحمت و نور کی برسات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ماہ محرم شریف کے اس پہلے جمعے کی برکت سے ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والی نسلوں کو مسجد سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، اسلام سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، صحابہ اکرام سے محبت عطا فرمائے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سے میرے مولا ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم اس ماہ محرم شریف کے پہلے جمعے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا آنے والا ہر دن، ہر مہینہ شاداں اور فرحاں اور ہر مصائب سے محفوظ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ محرم شریف جس کی 10 تاریخ کے دامن میں بہت ساری تواریخ جمع ہے، انہی میں سے ایک تاریخ جان مصطفیٰ، جان علی، جان فاطمہ، آنکھوں کے نور، دل کے سرور، جان ایمان،
جان دین بلکہ مکمل سراپا دین سرکار سیدنا آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ہے۔ اور 10 محرم کی تاریخ میں ایک یہ بھی تاریخ جڑی ہوئی ہے جو مسلمانان عالم ان تاریخ کو الحمدللہ بہت محفوظ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس تاریخ کو اپنے یادداشت کے فہرست میں محفوظ رکھا ہے۔ حضرات، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گھر میں یاد حسین کو تازہ رکھا جائے، اور میرے آقا حسنین کریمین کے فضائل، اہل بیت کے فضائل اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو سنایا جائے، پڑھایا جائے۔ اسی طریقے کی ایک اور بھی طریقہ تھا جو ہم مسلمانوں میں کہیں کہیں بہت مضبوطی کے ساتھ رائج ہے کہ جب ماہ محرم شریف آتا ہے تو پہلے چاند سے لے کر شب عاشوراء تک داستان کربلا سنایا جاتا ہے اور اس کے لیے محافل رکھے جاتے ہیں۔ پچھلے 30-35 سال سے احمد آباد کے اندر چونکہ کھچڑم کھچڑی کا ماحول ہے، تو احمد آباد کے اندر اب یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں، بلکہ مٹتی جا رہی ہے، اور اس میں کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں، صرف سنیوں کا ہاتھ ہے۔ سنی اپنی سنیت کو خود مٹا رہے ہیں، اس میں کسی دوسرے کا دوش نہیں ہے۔ 30-35 سال پہلے الحمدللہ ہر محلے میں جشن شہید کربلا منایا جاتا تھا اور محافلیں سجائی جاتی تھیں۔ ہماری قوم کے علماء اکرام منقبت خوانی، داستان کربلا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور پیش کرتے تھے تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے۔ لیکن یہ 30-35 سال سے احمد آباد کے اندر بدعقیدگی کا ایسا دیمک لگ گیا ہے کہ سارے سماج کو چاٹتا جا رہا ہے اور سنیوں کو اس کی فکر نہیں، اور ہوگی بھی نہیں، فکر ہوگی بھی نہیں، اس لیے کہ سنیوں نے اپنے قوم کے رہبر کو ذلت و رسوائی کے گڈھے میں ڈال دیا ہے، اور جو قوم اپنے رہبر کو ذلت و رسوائی کے گڈھے میں ڈالے وہ قوم کبھی آگے نہیں آ سکتی۔ یہ تو بزرگوں کا فیض ہے، ولیوں کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ سنیت زندہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کڑوی بات ہے، تھوڑا ہضم کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ مجھ سے حلوہ کھانے کی امید نہ رکھو، کبھی کبھی کڑوی باتوں کو بھی سننے کا جگر رکھا کرو۔ سنیوں نے اپنے رہبر، اپنے پیشوا کو ذلیل کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھیے، ہندو قوم جب بھی شادی کرے گی وہ پنڈت سے مہورت لے گا، کب منگنی کریں، کب شادی کریں، کتنے بج کے کتنے منٹ پر میرج ہوگا، اور جو اس کے پنڈت کہہ دیں گے ایک بال کے برابر بھی وہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ غور کرو اس کو۔ عیسائی کو اگر شادی کرنا ہے تو اس کے ٹیرس ہال کے اندر اس کو جانا ہے اور اس کا پادری اس کا نکاح پڑھائے گا، اور جو پادری وقت دے گا اس وقت چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، اس وقت گرجا میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ پنجابی کو نکاح پڑھانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے گرو دکشنا دیں گے، اور گرو دکشنا دینے کے بعد گرو سے آگیا لیں گے
کہ ہم کس وقت نکاح کریں، کس وقت دکان لیں، کس وقت مکان لیں، کس وقت بیچیں، کس وقت خریدیں۔ ایک جینیوں کو اگر کوئی کام کرنا ہے، میرج کرنا ہو، دکان لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، محل بنانا ہے، اپنے دھرم گرو کے پاس جائیں گے اور ان سے اپچار لیں گے، ان سے مشورہ لیں گے، جو ان کا دھرم گرو کہے گا اس کے اوپر چلیں گے۔ تبلیغ جماعت کو لے لیجئے، تبلیغ جماعت بھی پہلے اپنے امیر سے مشورہ لیں گے، مشاہیر امور مشورہ کے اندر یہ بات رکھیں گے، اس کے بعد وہ آگے بڑھیں گے۔ وہابیوں کو دیکھیے، وہ اپنے دھرم گرو کے پاس جائیں گے اور ان سے مشورہ لیں گے، پھر وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ مشورہ دے تو اگر رات کے 4 بجے بھی اٹھنا ہو تو وہ آنکھیں مسل مسل کے اٹھ کر وہ ان کے مشورے پر عمل کریں گے۔ اگر بے لگام ہے تو صرف سنی ہے، اگر بے لگام ہے تو صرف سنی ہے۔ ان کو اپنے دھرم کے گرو، اپنے گرو دھرم سے کوئی مطلب نہیں، کچھ مطلب نہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ تو ولیوں کا فیض ہے کہ ہم بچے ہیں، ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم اس دھرتی پہ چل سکیں۔ جن سنیوں کو دیکھ لیجئے، کارڈ چھپائیں گے، صبح 8 بجے نکاح خوانی ہوگی۔ نکاح خوانی کب ہو رہی ہے؟ 12 بجے، 1 بجے، ظہر بعد نکاح خوانی ہوگی۔ نکاح خوانی کب ہو رہی؟ عصر بعد، مغرب بعد۔ نکاح خوانی مغرب بعد ہوگی۔ نکاح کب ہو رہا ہے؟ رات میں 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے۔ بے لگام اگر ہے تو صرف سنی، اس کے سوا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے دھرم گرو کی بے عزتی کرنا شروع کی، اور بے عزتی اس حد تک کہ ابھی احمد آباد میں میں نے سنا کہ ایک مولانا صاحب، امام صاحب نے ایک فلیٹ کے اندر روم لیا فلیٹ کے اندر، 25 سال سے مسجد کی سروس، تھوڑا بچا کے انہوں نے ایک فلیٹ کے اندر روم لیا، بس متولی نے میٹنگ رکھ کر اس کو نکال دیا، کس لیے کہ مولانا اتنا کما گئے کہ فلیٹ میں روم لیا ہے۔ ابھی احمد آباد میں 3-4 ایسے حادثہ ہوئے ہیں کہ امام تھوڑا سا بیلنس والا ہوا اور اس کو متولیوں نے ہٹا دیا۔ اور ظلم کی بات تو یہ، ظلم کی سب سے بڑا ظلم کی بات یہ ہے کہ متولی کی تعداد ہوتی ہے 2 یا 3 یا 5 یا 7، اس سے زیادہ متولی نہیں ہوتے، ممبر متولی سے زیادہ نہیں ہوتے، اور نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہوتی ہے ہزاروں۔ یہ مقتدی جو تعریف کرتے ہیں، آج تقریر بڑی اچھی ہوئی، آج قرات بہت اچھا ہوا، آج دعا بڑی اچھی ہوئی، آج مولانا نے بیان بہت اچھا کیا، جب یہ ٹرسٹی نکالتے اس وقت یہ مقتدی کہاں مر جاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ یعنی ہمیں تو یہی عالم چاہیے، ہمیں تو یہی امام چاہیے، اگر آپ کو نکالنا ہی ہے تو آپ نکل جاؤ، ہم 5 ٹرسٹی کوئی اور رکھ لیں گے۔ آج تک یہ جرت سنیوں میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری ذلت و رسوائی کا ایک جیتا جاگتا تصویر ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں کا بیلنس، آپ اکاؤنٹ تلاش کیجئے سنی مساجد کے اندر، سنی مدارس کے اندر، ہزاروں لاکھوں روپے کا اکاؤنٹ بیلنس۔ آج 5 لاکھ بیلنس ہوا ہے، پچھلے سال 10 لاکھ بیلنس ہوا ہے، بیلنس پہ بیلنس، اور تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 2000، 1500، 3000، 5000۔ یہ ایسے بے وفا لوگ متولی بنے ہوئے، ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں کہ اماموں کا خون چوس چوس کر یہ جمع کرنے پہ لگے ہوئے، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ تو یہ سب کارن ہے ہمارے ذلت و رسوائی کا۔ انہی کارنوں میں سے یہ بھی کارن ہے کہ ہمارے سماج کے اندر 30-35 سال پہلے جب محرم شریف کا چاند ہوتا تھا، محلے سجائے جاتے تھے، محافلیں رکھی جاتی تھی، داستان اہل بیت سنائے جاتے تھے، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان کیا جاتا تھا، تو ہماری نسلوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کون کس کے بیٹے ہیں، کون کس کے بھتیجے ہیں، میرے آقا کے نانا کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، میرے آقا امام حسین کے نانا کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ آقا امام حسین کی عمر کیا تھی، کب پیدا ہوئے،
آقا امام حسن کی عمر کیا تھی، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، یہ ساری داستانیں ملتی تھی۔ اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی کیسے گزاری، فاقہ پہ فاقہ، فاقہ پہ فاقہ، بھوک پہ بھوک، صرف پانی پی کر، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی نماز کی عادی، ایسی نماز کی عادت، ایسی نماز کی عادت کہ جب حسنین کریمین کو سلا دیتے تھے اور وہ جب نماز میں لگتے تھے تو تہجد کا وقت آتا تھا، نماز ختم نہیں ہوتی تھی اور رات پوری ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی آپ شکایت کرتی تھی، مولا کوئی ایسی رات تو پیدا کر کے فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے۔ یہ داستان آج ہماری قوم کے درمیان سے اٹھتا ہوا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر آج بھی فکر نہیں کریں گے، آج بھی ہم فکر نہیں کریں گے تو آج جو کچھ آپ جان بوجھ رہے ہو، آنے والی نسلیں بالکل کوری سلیٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہر شخص کو فکر کرنا ہے، اسلام کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ایمان کی لذت کیسے دینا ہے، ایمان کی مٹھاس اپنے بچوں کے سینے میں کیسے پیرونا ہے، یہ آج سے فکر کرنی پڑے گی۔ صرف سن کر رہ جانے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ عملی زندگی نہ ہو۔ حضرات، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل قیامت تک کے لیے ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ دیکھو، صبر کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرو گے تو زندگی ملے گی، اور اگر ظالم بنو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے۔ آقا امام حسین، جن کے ذکر کو آقا نے فرمایا کہ جو حسین کا ذکر کرے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، جو حسین کو یاد کرے وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر رسول پہ تشریف فرما کر ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو سن لو، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، لوگو سن لو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی، مولا جو میرے اہل بیت سے، میرے حسن و حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ میرے نبی کی دعا اس کے لیے ہے جو میرے آقا امام حسن حسین سے، اہل بیت سے محبت کرے، ان کی نسل پاک سے محبت کرے، ان کے اولاد پاک سے محبت کرے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اگر کسی کے سینے میں اہل بیت کی محبت محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مومن کامل اور شہید اعظم کا درجہ دے کر موت عطا فرماتا ہے۔ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ اور سرکار سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اتنے زہد و تقوی کے بادشاہ، آج تک آپ کی کتابیں 750 سال سے مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ گلستہ اور بوستہ یہ دو کتاب فارسی کی ہے۔ ایسے مصنف اور ایسے متقی پرہیزگار، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میری عبادت زہد و تقوی میرے علم پر ناز نہیں ہے، میں اس چیز پہ ناز کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ ہے اور دامن آل مصطفیٰ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل کا دامن میرے ہاتھ میں، انشاءاللہ میں یہاں بھی وہاں بھی بخشا جاؤں گا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور مشن آقا امام حسین جس وجہ سے آپ شہید ہوئے، اس کی پیچھے کارن کیا تھا؟ کارن یہ تھا کہ دین اسلام پہ کوئی آنچ نہ آئے، کوئی بد مذہبیت اسلام کو گندہ نہ کر سکے، کوئی لادینیت اسلام کو کوئی پھلانگ نہ سکے۔ تو آپ نے اپنے جان کی قربانی کی اور قربانی دی، اپنے رفقا، اپنی اولاد، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، سب کو اللہ کی راہ میں قربان دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔
اس لیے تو غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے آقا امام حسین اور تمام اہل بیت سے اللہ تعالی ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔